زندگی بسر کریں گے ان کو بھی میں عرفہ و اعلیٰ زندگی کے مقامات عطا کروں گا۔ اسی حوالے سے حضور علیہ السلام کے امتحانات کی بات آئی تو پھر آقا علیہ السلام کی شریعت میں شہید کا بڑا مقام ہے۔ شہید اعلیٰ درجے کی ایک بلندی درجات والا مقام ہے اہل ایمان کے لیے، لیکن حضور علیہ السلام کو بذات خود یہ شہادت کا درجہ عطا کیوں نہیں ہوا؟ حضور کو بذات خود عطا کیوں نہیں ہوا؟ حضور علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے اسرائیل کو جو بھیجا وہ طبی اموات کے جو معاملات ہیں ان حوالے سے بھیجا۔ آقا علیہ السلام کی جو موت مبارک واقع ہوئی وہ طبی حالات کے مطابق ہوئی، کیونکہ شہید کرنا، اللہ کی بارگاہ میں شہید ہونا تو ایک بڑا اعلی درجے کی مقام والی بات ہے، لیکن کافروں کے ہاتھوں شہید ہونا یہ اہل دنیا کی نظر میں یہ ہے کہ جس طرح آج بعض یزیدی دندناتے پھرتے ہیں، بعض یزیدی جو کہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ اور دین کا جناب بہترین امیر کہنے کے اوپر اپنی کمر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ یزید برحق تھا معاذ اللہ، حسین حکومت کے باغی تھے معاذ اللہ۔ اور اس حوالے سے کیونکہ بظاہر تو یزید کی جو خاص کرندہ بن زیاد تھا، اس کی وساطت سے اہل بیت اطہار کے ہر فرد کو اتنا برے طریقے سے دشمنی سامنے رکھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ بظاہر دنیا والوں کا یہ سلسلہ ہے کہ ہم نے ختم کر دیا، ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کے خاندان کو مٹا دیا، لیکن اللہ کے ہاں جو زندگی کا معیار ہے وہ کچھ اور ہے۔ اللہ کے ہاں زندگی کا معیار کچھ اور ہے۔ فرمایا وہ یہ ہے کہ جو میرے نام پہ قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، خبردار تم ان کو مردہ نہ کہنا۔ اب اگر کوئی مفتی ہمیں فتویٰ دیتا نا کہ یہ جو اللہ کے راہ پہ شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، تو ہم سوچتے کہ یار یہ مفتی صاحب کا اپنا مقام کیا ہے، ان کی اپنی فتووں کی حیثیت کیا ہے، ان کے اپنے اعمال۔ پھر ہم سوچتے اللہ کا یہ شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ شہید کی بات مفتیوں سے نہیں کروائی، بذات خود اپنے محبوب سے قرآن کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچا دیا۔ فرمایا جو میرے نام پہ شہید ہو جائیں انہیں قتل کر دیا جائے، تمہارے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تم انہیں مردہ مت کرنا۔ دوسرے مقام میں فرمایا ہاں سن لو، مردہ گمان بھی نہ کرنا، کیوں؟ وہ زندہ ہیں، ہم انہیں زندگی عطا کرتے ہیں، خدا کی قدرت کاملہ سے زندگی۔ ایک مقام یہ ہے کہ وہ صرف زندہ ہی نہیں بلکہ زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ پتہ چلا یہ روحانیت کے معاملات انسانی عقل کے دائرے میں آ نہیں سکتے، تو پھر یہ عقل کے اندھے اللہ کی قدرت کو اپنی عقل پہ پرکھنے پہ جب جاتی ہے تو وہ سوائے گمراہی کی کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ الغرض آقا علیہ السلام کے نواسے کے اوپر یہ شہادت کا مقام اور حضور کو یہ شہید کا مرتبہ کس انداز سے عطا ہوا؟ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق خود صحابہ کے بھی یہ فرمان رہا ہے جنہوں نے ان کو دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم جب دیکھتے دونوں شہزادوں کو تو حضرت حسن جو تھے وہ چہرے سے لے کے آپ کی ناف مبارک تب آپ کا جو جسم مبارک تھا وہ سارے کا سارا جناب محمد رسول اللہ کی تصویر تھا، اور پھر آپ کے دستے مبارک، آپ کے پاؤں مبارک، آپ کے چلنے کے انداز کا جو سلسلہ تھا وہ جناب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم دونوں کو جب دیکھتے تھے ہمیں تصویر مصطفیٰ نظر آتی تھی، دونوں کو دیکھتے تصویر مصطفیٰ۔ اور اس کے حوالے سے فرمایا کہ اب دونوں شہزادوں کو حضور نے فرمایا یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ اب یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ حضور اسلام کی آل سے ہیں، اب حضور ان سے کیسے ہیں؟ حضور ان سے ایسے ہیں کہ جس طرح انہوں نے دین کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کیا، حضور فرماتے ہیں جنہوں نے انہیں ایذا دی انہوں نے مجھے ایذا دی، جنہوں نے ان کا دل دکھایا انہوں نے میرا دل دکھایا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب شہادت کا مقام نواسوں کو عطا ہوگا، پس پردہ یہ شہادت میرے محبوب آپ کی ہوگی،
دونوں کو درجہ شہادت کہتا ہوں گے، لیکن اس میں اعلیٰ درجہ آپ کا ہوگا۔ آقا علیہ السلام کے ان پیارے نواسوں کی شہادت کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ امتحان کہ جو اللہ کی عطا کردہ نزول میں سے ہر قسم کا امتحان، خوف، مال میں کمی، جان میں نقصان اور عزت و ناموس میں نقصان، یہ سارے معاملے۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کیا ان سارے امتحان جو قرآن میں ذکر ہوئے ایک آئے، دو آئے؟ نہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جتنے قرآن میں اللہ نے امتحانات آزمائش کے اعلان فرما رکھے ہیں وہ سارے کے سارے آقا حسین پہ نازل ہوئے ہیں، لیکن آقا حسین ہر ایک امتحان میں کامیاب و کامران ہوئے۔ یہ نہیں کہ آپ بے بسی کے عالم میں کامیاب ہوئے، اختیارات ہونے کے باوجود آپ کو رب تعالیٰ نے اختیارات عطا کیے تھے۔ یوم عاشورہ کی رات جب آقا حسین نے آخری رات کو اپنے خیمے کے باغ چراغ جلایا اور اپنے خیمے والوں کو اکٹھا کیا، چراغ جلا تو ابن زیاد لعین نے بکواس کیا اس طرف سے کہ حسین ہم نے تو تمہیں جہنم کی آگ میں صبح دھکیلنا ہے، تم نے رات کو ہی آگ جلا رکھی ہے معاذ اللہ۔ آقا حسین کو اس بات نے بڑا دکھ دیا۔ فرمایا اللہ اب تیرے نبی کے نواسے کو یہ بات بھی سننے پڑ رہی ہے، ایک فاسق و فاجر وہ مجھے یہ تانا دے رہا ہے کہ میں نے جو روشنی کی خاطر چراغ جلایا یہ جہنم کی آگ سے وہ اس کو تشبیہ دے رہا ہے۔ یا اللہ میں صبح باقی معاملہ بعد میں دیکھوں، لیکن ان لعینوں نے جس نے یہ آواز بلند کی، اس کے ساتھی جس کے ذریعے سے آواز بلند کرائی، ابن زیاد بڑا شاطر تھا، وہ آہستہ سے خود بولتا، آگے اس کے کرندے باواز بلند بکواس کرتے۔ تو فرمایا کہ جس لعین کی آواز مجھے سنائی دی اللہ، کل صبح میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ وہ دنیا کی آگ میں خود جل کے راکھ ہو جائے۔ یہ آپ نے بدعا فرمائی۔ اور صبح جب میدان کرب و بلا برپا ہوا تو وہی لعین گھوڑا کبھی دائیں دوڑا کے بھاگتا ہے، کبھی بائیں بھاگتا ہے۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں او لعین کیا دکھانا چاہتا ہے؟ اس نے پھر بکواس کیا کہ رات کی جو جہنم کی آگ تھی اس میں آپ کو دھکیلنا چاہتا ہوں۔ آپ فرمایا ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے، جہنم میں تو جائے گا کہ جہنم میں جاؤں گا۔ اس کے گھوڑے کو ایسا معاملہ ہوا کہ وہ میدان سے بھاگا اور نکلتا ہوا وہ جو اپنے لعینوں کے تندور تھے جہاں پہ وہ اپنے کھانے پکانے کا اہتمام کر رہے تھے، بڑے بڑے انہیں چولہے جلا رکھے تھے اور بڑی بڑی لکڑیوں میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ گھوڑا بھاگتا بھاگتا اسے خدا نے ایسی کو شعور عطا کر دیا، وہ سیدھا بھاگا اور جا کے تندوروں کی آگ والے اس پورے جو مقام تھا اس میں جا کے چراغ لگا دی، خود گرا، اوپر وہ لعین بھی گرا۔ العطش کیا طرح پانی پہنچاؤ پانی پہنچاؤ، لعینوں میں سے وہ آواز اللہ نے ان کو سنائی نہیں دی۔ کسی کوفی 2000 کے سے زائد کوفی تھے، کسی کو وہ آواز سنائی نہیں دی۔ امام علی مقام سنتے رہے، ہم نے فرمایا اب یہ آواز جو تمہیں آ رہی ہے تم سمجھ رہے ہو کہ یہ آواز میرے ساتھیوں تک پہنچ رہی ہے، میرا رب اس بات پہ قادر ہے کہ تیری آواز صرف مجھے سنائی دے رہی ہے، تیرے ساتھی نہیں سن سکتے۔ اب تو پیاسا ہی مرے گا، ایک جہنم میں کون مرا ہے؟ اس وقت کہتا ہے مجھے معاف کر دو، آپ نے فرمایا نہیں، معافی کا ایک وقت ہوتا ہے، معافی اس وقت تھی جب تو میری اطاعت میں آتا، اب معافی نہیں۔ امام علی مقام کی دعا کا یہ اثر نہیں تو اور کیا ہے؟ امام نے فرمایا آخری وقت میں فرمایا کہ مجھے پہچانو، ابن زیاد کی باتوں پہ نہ ہو، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ تو سب نے کہا آپ نواسہ رسول ہیں۔ آپ نے دوسرا سوال کیا کیا میرے نانے کا نام تم اپنی اذانوں اور نمازوں میں نہیں لیتے؟ سارے کہنے کے برحق لیتے ہیں۔ فرمایا پھر آپ میری ذات پہ، میری آل پہ، میرے آباء و اجداد پہ کیا درود نہیں پڑھتے؟ نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو پھر اس ابن زیاد کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ آؤ آج جو اس لشکر کو چھوڑ کر میری طرف آئے گا میں اسے جنت کا مجدہ، جنت کی خبر ابھی سنا رہا ہوں۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ وہ گھوڑا کبھی آگے کرتا ہے کبھی پیچھے کرتا ہے۔ ابن زیاد کا رائٹ ہینڈ تھا، اس نے سنا اور اس کا دل کھل گیا، اس نے گھوڑی کو اڑی لگائی اور آگے جانے لگا۔ ابن زیاد کہتا ہے او ہر کہاں جا رہا ہے؟
اور نے جواب دیا ابن زیاد میں تیری میٹھی میٹھی باتوں میں لپٹا رہا دیکھتا رہا، لیکن اب حسین نے جو تبلیغ کا اور اعلان کیا، اب میں تیرے لشکر جہنمی میں کھڑا نہیں ہو سکتا، دیکھ ایسے اللہ نکالتا ہے جہنم سے جنت والوں کو۔ آقا حسین نے فرمایا ہر تیرا نام ہے کہ آزاد، جا تو ابن زیاد کے شکنجے سے بھی آزاد ہوا اور میرے نانے نے تجھے نارے جہنم سے بھی آزاد کر دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آقا حسین کے اختیار بہت تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کاملہ کا صدقہ ہمارے جو زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، اللہ ان میں بھی ہمیں صبر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ کرب و بلا کے تذکرے کو ہم کل اپنی محفل میں کنٹینیو کریں گے۔ عشاء کے بعد ہماری محفل شروع ہوگی، تو اب آپ تشریف لا سکتے ہیں، محفل میں تشریف لائیے، دعوت عام ہے۔ ہم آقا حسین علیہ بیت اطہار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کہ اللہ کریم ہم سب کی اس نذرانہ عقیدت کو اپنی بارگاہ میں حضور کے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں فرمائے، سنت ادا فرمائے۔